ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے کہ کائنات کے دنیا کے افضل ترین دن وہ شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے، ہم زندہ سلامت ہیں، صحت اور ایمان کی کیفیت میں ہیں، اور ہمیں یہ دن جو کائنات کی سب سے بڑی آفر ہے، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی، بخشش کی، مغفرت کی، برکت کی، رزق لینے کی، مشکلیں ٹالنے کی، جنت لینے کی اور رب کو راضی کرنے کی سب سے بڑی پیشکش ہے، وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ یہ دن کتنے گولڈن دن ہیں، یہ دن کتنے قیمتی دن ہیں۔ نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، فرمایا کہ جو نیکی کا کام ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آتا ہے، ان دنوں کے علاوہ اس نیکی کے اسی کام کی وہ اہمیت ہو ہی نہیں سکتی۔ فرمایا کہ ان دنوں میں جو ہم کام کرتے ہیں وہ سابقہ دنوں کے جہاد سے بھی افضل ہیں، اور وہ ان دنوں کی شہادت سے بھی افضل ہیں۔ صرف ایک عمل ان دنوں کے عمل سے افضل ہو سکتا ہے، اور وہ ہے کہ انسان اپنا گھوڑا، اپنی تلوار، اپنا مال، اپنی متاع، اپنی جان سب کچھ لے کے راہ جہاد میں جائے اور پلٹ کے نہ آئے اور کوئی چیز واپس نہ آئے۔ وہ عمل صرف ان دنوں کے اعمال سے افضل ہو سکتا ہے، باقی نہیں۔ ان دنوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے، ہمیں کیا کیا حاصل کرنا ہے، اس حوالے سے آپ کے سامنے میں کچھ بہت مختصر اور آسان لیکن کمال کے ایسے وظائف اور اعمال ذکر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ان قیمتی دنوں میں تھوڑے وقت میں آسانی کے ساتھ آپ بہت زیادہ کچھ حاصل کر سکیں۔ ناظرین اکرام، نبی کائنات کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں نہ بتاؤں جو نیکیوں میں یا اعمال میں انتہائی پسندیدہ ہے، یعنی بہت افضل عمل ہے، تمہارے رب تعالیٰ کو وہ بہت پسندیدہ ہے، اس کے ہاں بڑی پاکیزہ ہے، اس کا اجر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ تم سونا اور چاندی خرچ کرو، اور اس کا اجر اس سے بھی کہیں زیادہ ہے کہ تم راہ جہاد میں نکلو، تم کسی کی گردن مارو وہ یا تمہاری گردن مارے، یعنی تم شہید ہو جاؤ، تو تمہاری شہادت سے سونے چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر۔ تو ہمیں سب سے پہلا تو آسان کام یہ ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کا ذکر ضرور کرنا چاہیے۔ ذکر بڑا آسان ہے، ہم سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں، الحمدللہ کہہ سکتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، تملأ المیزان، یعنی قیامت کے روز جو ترازو ہمارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگانا ہے، یہ اس میزان کو بھر دیتے ہیں دو کلمات۔ تو یہ کلمات ہمیں کہنے چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ہے، دیکھیے گناہ بھی ہم نے بخشوانے ہیں، تو گناہ بخشوانے کا ایک نادر ترین وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، صرف یہ کلمات آسان ہیں، ہر بندہ کہہ سکتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کو ایک دن میں 100 بار اگر کوئی شخص کہہ لیتا ہے تو اس کے گناہ میرا اللہ معاف فرما دیتا ہے، خواہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں 100 دفعہ کہنے سے۔ پھر ایک اور وظیفہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس وظیفے کی فضیلت بھی سن لیجئے۔ 10 غلام آزاد کرنے کا اجر ہے اس وظیفے میں۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ ایک انسان کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، تو 10 انسانوں کو اگر آزاد کرنا ہو تو اتنا اجر، یہی نہیں اور بھی اس کے ساتھ فرمایا 100 نیکیاں بھی ملتی ہیں اور 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہ وظیفہ کرنے والا شام تک شیطان کے شر سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس وظیفے سے افضل کوئی اور وظیفہ نہیں سوائے اس کے کوئی اور شخص اسی وظیفے کو اس سے زیادہ مرتبہ کر لے۔ اب وظیفہ کیا ہے؟ بڑا آسان ہے۔ فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پھر ناظرین ایک اور چھوٹی سی دعا آپ کو بتاتا ہوں۔ فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، یعنی میں اللہ پر راضی ہوا، اللہ کے نبی کے رسول ہونے پر راضی ہوا اور دین اسلام ہونے پر راضی ہوا، تو یہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ اسے راضی کرے۔ آپ کتنا شاندار یہ چھوٹا سا ایک جملہ ہے، اگر بندہ یاد کر کے پڑھتا رہے تو اللہ کے ذمے ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو راضی کرے۔ ناظرین اکرام، نبی کائنات کا ایک اور ارشاد ہے، صحیح بخاری میں ہے، فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات کہنا نبی کائنات فرماتے ہیں کہ مجھے ہر اس چیز سے زیادہ عزیز ہیں جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات سے زیادہ ان کلمات کا اجر ہے۔ اسی طرح ناظرین اکرام، بازار میں اگر آپ جاتے ہیں اور بازار میں داخل ہوتے وقت ایک دعا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، ترمذی
ترمذی میں یہ روایت ہے، فرمایا بازار میں داخل ہوتے وقت لکھ لینا چاہیے، اسکرین شاٹ لے لینا چاہیے، بندہ موبائل سے دیکھ کے پڑھ لے یہ چیزیں کب ہمارے کام آنی ہیں۔ تو اجر کیا ہے؟ 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں ایک دفعہ پڑھنے سے بازار میں، اور 10 لاکھ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ایک کنجی ہے۔ اس کو پڑھنے والے کو اللہ رزق وہاں سے عطا کرتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح استغفار کی فضیلت ہے۔ استغفار کے متعلق تو قرآن مجید کی سورہ نوح میں اس وضاحت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ استغفار کرنے والے کو اولاد ملتی ہے، رزق بے پناہ ملتا ہے، باغات ایسے ملتے ہیں کہ پانی کی جن میں کوئی کمی نہ ہو۔ تو استغفار بھی بہت بڑی ایک چیز ہے، استغفار بھی کرنا چاہیے۔ ناظرین اکرام، اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کر لیتا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، یا اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت بھی خود دعا کرتی ہے، پکارتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اس کے نصیبے میں لکھ دے، اسے جنت مل جاتی ہے۔ اسی طرح 3 دفعہ اگر جہنم سے پناہ مانگ لی جائے تو جہنم بھی کہتی ہے یا اللہ اس کو پناہ دے دے۔ تو جنت کے لیے بھی ہمیں دعا کرنی چاہیے، جہنم سے پناہ بھی مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ 2 لفظ بھی بندہ کہہ سکتا ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرما۔ اگر آپ کو عربی کے الفاظ نہ آتے ہوں تو اردو میں بھی کہہ لیں، کوئی حرج نہیں۔ فرمایا کہ عافیت سے بڑی دنیا میں کوئی دعا نہیں ہو سکتی، اور سب سے جامع دعا آخر میں آپ کو میں بتاتا ہوں، یہ وہ دعا ہے جس میں دنیا اور آخرت کی ہر چیز سمٹ آتی ہے، بندہ کوئی اور دعا نہ بھی کر سکے، یہ دعا کرتا رہے جو بہت آسان بھی ہے، قرآن مجید میں مذکور بھی ہے، تو دنیا جہاں کی نعمتیں اس کو اللہ تعالیٰ دیتا رہتا ہے۔ یہ دعا اگرچہ عام ہے لیکن اس کے فضائل کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی جامعیت کا ہمیں اندازہ نہیں، اس کی حیثیت اور اہمیت کا ہمیں اندازہ نہیں۔ دعا یہ ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی ایکسیلنٹ کر دے، یا اللہ آخرت بھی ایکسیلنٹ کر دے، یا اللہ جہنم سے بھی بچا لے۔ مجھے بتائیے اس کے سوا اور کامیابی کے لیے ہمیں چاہیے کیا؟ تو دعائیں جن کی قبول ہوتی ہیں، والدین کی اولاد کے حق میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مسافروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، روزہ دار کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ لوگ دعا بھی کریں۔ اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، عرفہ کا روزہ ہے، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ وہ 1 سال سابقہ 1 سال آئندہ یہ دونوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو روزے بھی کثرت سے رکھیں، زیادہ نہیں رکھ سکتے تو عرفہ کا ضرور رکھیں، ذکر اذکار کریں، تلاوت کریں، نوافل پڑھیں، صلہ رحمی کریں۔ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، اس سے نبی کائنات نے فرمایا کہ رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے، عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ صدقہ خیرات کیجئے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے۔ انشاءاللہ العزیز یہ 10 دن اگر آپ نے تھوڑا سا کانشیسلی اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی تو یہ 10 دن نہ صرف آپ کی زندگی بدل دیں گے، آپ کی آل اولاد کی زندگی بدل دیں گے، آپ کی آخرت بھی بدل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان 10 دنوں میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی لسٹ اور فہرست میں شامل فرما لے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔